پاکستان ایک جنوبی ایشیائی ملک ہے جو اپنے ثقافتی ورثے، قدرتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کا رقبہ تقریباً 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ اور مغرب میں ایران، شمال مغرب میں افغانستان، شمال میں چین اور مشرق میں بھارت کے ساتھ سرحدیں رکھتا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی خصوصیات میں میدانی علاقے، صحرائی علاقے، پہاڑی علاقے اور ساحلی علاقے شامل ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں۔ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 220 ملین ہے، جو اسے دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ مردوں کے لیے اوسط عمر تقریباً 66 سال اور خواتین کے لیے اوسط عمر تقریباً 68 سال ہے۔ یہاں مختلف قومیتیں، زبانیں اور ثقافتیں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، جبکہ انگریزی بھی سرکاری اور کاروباری امور میں استعمال ہوتی ہے۔ دیگر اہم زبانوں میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی اور دیگر علاقائی زبانیں شامل ہیں۔ پاکستان کی معیشت زرعی، صنعتی اور خدماتی شعبوں پر مشتمل ہے۔ زرعی شعبہ گندم، کپاس، چاول اور گنے کی پیداوار۔ صنعتی شعبہ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، کھاد، سٹیل اور اشیاء خوردنی کی صنعتیں۔ خدماتی شعبہ بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی شامل ہیں۔ پاکستان کی ثقافت متنوع اور رنگا رنگ ہے۔ شلوار قمیض قومی لباس ہے۔ قوالی، غزل اور فوک موسیقی مشہور ہیں۔ بریانی، نہاری، کباب اور دال چاول مقبول کھانے ہیں۔ شادی بیاہ، عیدین اور دیگر مذہبی تہواروں کی تقریبات ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کئی تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ ہیں۔ موئن جو دڑو سندھ میں واقع قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ تخت بھائی خیبر پختونخوا میں بدھ مت کے آثار ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع مغل دور کی عظیم مسجد ہے۔ قلعہ روہتاس پنجاب میں واقع شیر شاہ سوری کے دور کا قلعہ ہے۔ پاکستان قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ شمالی علاقہ جات ہنزا، سوات، گلگت اور بالتستان۔ کشمیر، وادی نیلم، مظفرآباد، صحرائے تھر سندھ میں واقع ہے۔ پاکستان ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہے۔ صدر ملک کا سربراہ، وزیر اعظم حکومت کا سربراہ۔ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ پاکستان کی مسلح افواج میں بیری فوج، فضائیہ اور بحریہ شامل ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی شرح میں بہتری آ رہی ہے، مگر ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں۔ یونیورسٹیاں پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سطح کا تعلیمی نظام ہے۔ پاکستان میں کرکٹ سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ ہاکی قومی کھیل، ماضی میں پاکستان ہاکی اور اسکواش میں عالمی چیمپئن رہا ہے۔ پاکستان کے متعلق کچھ عجیب و غریب اور دلچسپ حقائق میں شامل۔ ایک دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع کھیوڑا کی کان دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم ترین نمک کی کانوں میں سے ایک ہے۔ اس کان کی عمر تقریباً 300 ملین سال بتائی جاتی ہے اور یہاں سے نکالا جانے والا نمک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی۔ پاکستان میں واقع کیٹوپ کے 2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جو 8,611 میٹر 28,251 فٹ بلند ہے۔ اسے صفاق پہاڑ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی چڑھائی بہت مشکل اور خطرناک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جنگل۔ چنگامنگا جنگل، جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے، دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 12,423 ہیکٹر 30,730 ایکڑ ہے۔ 4 قلعہ روہتاس کی تعمیر۔ قلعہ روہتاس، جو پنجاب میں واقع ہے، شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔
اس قلعے کی دیواریں 4 کلومیٹر لمبی ہیں اور یہ قلعہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے۔ 5 دنیا کی سب سے بڑی صوفی درگاہ۔ پاکستان میں واقع داتا دربار، جو لاہور میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی صوفی درگاہ ہے۔ یہاں سالانہ ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ 6 دنیا کی سب سے بڑی یاقوتین کی پیداوار۔ پاکستان کی شمالی علاقہ جات، خاص طور پر گلگت بالتستان، دنیا کی سب سے بڑی یاقوتین اور قیمتی پتھروں کی پیداوار میں سے ایک ہے۔ 7 دنیا کی سب سے بڑی کپاس کی پیداوار۔ پاکستان دنیا میں کپاس کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہے اور کپاس کی فصل ملکی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ 8 پاکستان کی سرکاری پتنگ بازی۔ بسنت کا تہوار، جو پنجاب میں بہار کی آمد کے موقع پر منایا جاتا ہے، میں لاکھوں لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں۔ یہ تہوار پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد ہے۔ 9 چنگ چی رکشا۔ چنگ چی رکشا، جو موٹر سائیکل رکشا کا ایک خاص قسم ہے، پاکستان میں بہت مقبول ہے اور یہ مقامی ٹرانسپورٹ کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ 10 دنیا کی سب سے بڑی غیر کمرشل مسجد۔ فیصل مسجد، جو اسلام آباد میں واقع ہے، دنیا کی سب سے بڑی غیر کمرشل مسجد ہے۔ اس کی تعمیر سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے تعاون سے ہوئی تھی۔ 11 سب سے چھوٹا قیدی۔ دنیا کے سب سے چھوٹے قیدی کا کیس پاکستان میں درج ہوا جب 2005 میں ایک 3 ماہ کے بچے کو پولیس نے پکڑا، لیکن یہ بعد میں ایک غلطی ثابت ہوئی۔ 12 دنیا کا سب سے بڑا سرخ پتھر۔ پاکستان میں واقع موہنجودڑو کے قریب مقدس پہاڑوں میں دنیا کا سب سے بڑا سرخ پتھر پایا جاتا ہے۔ 13 دنیا کی قدیم ترین تہذیب۔ پاکستان کی سرزمین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک، وادی سندھ کی تہذیب، کا مسکن ہے، جو تقریباً 2500 قبل مسیح کی ہے۔ 14 دنیا کی تیز ترین فوجی تربیت۔ پاکستان کی SSG اسپیشل سروسز گروپ کو دنیا کی تیز ترین اور سخت ترین فوجی تربیت میں سے ایک کے طور پر مانا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کی رسومات میں منگنی، مایوں، مہندی، بارات، نکاح، رخصتی، ولیمہ شامل ہیں۔ پنجاب میں شادی بیاہ کی تقریبات میں بھنگڑا، گیدی اور دائیول کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہاں لوگ خوشی کے گیت گاتے اور ڈانس کرتے ہیں۔ سندھ میں شادی بیاہ کی تقریبات میں سندھی ثقافتی رقص، جھومر اور روایتی موسیقی شامل ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شادی کی تقریبات میں پشتون روایات کی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہاں دلہن کی رخصتی کے وقت نعرے اور دعا کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں شادی بیاہ کی تقریبات میں بلوچی لباس، موسیقی اور روایتی کھانوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ مشہور مقامات کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے ایسے سیاحتی مقامات ہیں جو ابھی بھی عوام کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ایک چترال گول نیشنل پارک۔ چترال جیویل نیشنل پارک۔ مقام چترال، خیبر پختونخوا۔ خصوصیات: یہ پارک اپنی خوبصورتی اور وائلڈ لائف کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر برفانی چیتے، مارخور اور دیگر نایاب جانور پائے جاتے ہیں۔ 2 سوست۔ مقام گلگت بالتستان۔ خصوصیات: سوست ایک خوبصورت وادی ہے جو خنجراب پاس کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے چین کی سرحد تک رسائی ہوتی ہے اور سیاح یہاں کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ 3 رتی گلی جھیل، ریٹی گالی لیک۔ مقام آزاد کشمیر۔ خصوصیات: یہ جھیل اپنے شفاف پانی اور ارد گرد کے سرسبز پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہائیکنگ کرنا پڑتی ہے، جو ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے۔ 4 زیارت۔ مقام بلوچستان۔ خصوصیات: زیارت اپنے صنوبر کے جنگلات اور کوئٹہ کے قریب ہونے کی وجہ سے معروف ہے۔ یہاں قائد اعظم ریزیڈنسی بھی موجود ہے جو تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ 5 کمرٹ ویلی تا ویلی۔ مقام دیر بالا، خیبر پختونخوا۔ خصوصیات: کمرٹ ویلی اپنی جنگلات، دریا اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے ایک پوشیدہ جنت ہے۔ یہاں کیمپنگ اور ٹریکنگ کے مواقع موجود ہیں۔
6 سون سکیسر ویلی سون ویلی مقام خوشاب پنجاب خصوصیات سون ویلی اپنی جھیلوں چشموں اور تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں موجود کھبیے کی جھیل اور اوچھالی جھیل خاص طور پر دل فریب ہے۔ 7 شنگریلا ریزورٹ شنگریلا ریزورٹ مقام اسکردو گلگت بالتستان خصوصیات یہ مقام ہیون آن ارتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کا شنگریلا لیک اور ریزورٹ سیاحوں کے لیے دلکش ہے۔ 8 پونیہال جھیل لیک مقام غزیر گلگت بالتستان خصوصیات یہ جھیل اپنی نیلگوں پانی اور ارد گرد کے خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کیمپنگ اور ماہی گیری کے مواقع موجود ہیں۔ 9 کپلو پیلس مقام گانچے گلگت بالتستان خصوصیات یہ تاریخی محل چترال کے مقامی حکمرانوں کا مسکن تھا۔ یہاں کی خوبصورتی اور تاریخ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ 10 وادی کٹپانا ڈیزرٹ مقام اسکردو گلگت بالتستان خصوصیات یہ سرد صحرا دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی ریت کے ٹیلے اور رات کے وقت کا آسمان ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹھنڈا علاقہ اسکردو مقام گلگت بالتستان خصوصیات اسکردو پاکستان کا سب سے زیادہ ٹھنڈا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اسکردو کے نزدیک موجود دیوسائی میدان اور شنگریلا جھیل جیسے مقامات کی وجہ سے یہ علاقہ سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ گرم علاقہ صوبی مقام بلوچستان خصوصیات صوبی پاکستان کا سب سے زیادہ گرم علاقہ ہے۔ یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ صوبی کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہوتا ہے اور یہ علاقہ اپنی شدید گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ مری مقام پنجاب خصوصیات مری پاکستان کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ ہے۔ یہاں سالانہ بارش کی مقدار 1500 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ مری کی خوبصورت وادیاں سرسبز پہاڑ اور معتدل موسم اس علاقے کو سیاحوں کی پسندیدہ منزل بناتے ہیں۔ مزید ہنزا خصوصیات ہنزا بھی پاکستان کے سرد ترین علاقوں میں شامل ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے اور برف باری کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیکب آباد خصوصیات جیکب آباد بھی پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں شامل ہے۔ یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 48 سے 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ چترال خصوصیات چترال میں بھی سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ ایبٹ آباد خصوصیات ایبٹ آباد بھی بارشوں والا علاقہ ہے جہاں سالانہ بارش کی مقدار 1200 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں زراعت ایک اہم شعبہ ہے اور ملکی معیشت کا ایک بڑا حصہ زراعت پر مبنی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں زراعت کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں گندم، چاول، کپاس، گنا اور پھلوں کی کاشت شامل ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ زراعت والا صوبہ ہے اور ملکی زراعت کا تقریباً 60% حصہ فراہم کرتا ہے۔ وسطی پنجاب فصلیں گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی خصوصیات وسطی پنجاب میں نہری نظام کی وجہ سے زرعی زمین بہت زرخیز ہے۔ یہاں کاشت کی جانے والی فصلیں ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ برآمد بھی کی جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب فصلیں کپاس، گنا، سورج مکھی خصوصیات جنوبی پنجاب کپاس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گنے کی کاشت بھی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔ سندھ بھی زراعت کے لحاظ سے ایک اہم صوبہ ہے، خاص طور پر اس کی میدانی علاقوں کی زرخیز زمینوں کی وجہ سے۔ دریائے سندھ کا علاقہ
فصلیں چاول، کپاس، گندم، گنا۔ خصوصیات: دریائے سندھ کے کنارے واقع زمینیں زراعت کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ سندھ میں سب سے زیادہ چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ ٹھٹھا اور بدین۔ فصلیں چاول، گندم، سبزیاں۔ خصوصیات: ٹھٹھا اور بدین کے علاقے چاول کی کاشت کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں پانی کی دستیابی کی وجہ سے زراعت خوب پھلتی پھولتی ہے۔ 3 خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا میں بھی زراعت اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر وادی سوات اور دیر کے علاقے۔ وادی سوات۔ فصلیں مکئی، چاول، سبزیاں، پھل۔ خصوصیات: وادی سوات اپنی زرخیز زمینوں اور باغات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آلوچہ، سیب اور دیگر پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ 4 سدہ اور مردان۔ فصلیں گندم، گنا، تمباکو۔ خصوصیات: 4 سدہ اور مردان کے علاقے گندم اور گنے کی کاشت کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کی زمینیں زرخیز ہیں اور پانی کی دستیابی بھی بہتر ہے۔ 4 بلوچستان۔ بلوچستان کا زیادہ تر حصہ خشک اور بنجر ہے، لیکن کچھ علاقوں میں زراعت بھی ہوتی ہے۔ نصیر آباد۔ فصلیں گندم، کپاس، سبزیاں۔ خصوصیات: نصیر آباد بلوچستان کا زرعی علاقہ ہے جہاں نہری نظام کی وجہ سے زراعت کی جاتی ہے۔ کیچ اور تربت۔ فصلیں کھجور، سبزیاں، گندم۔ خصوصیات: کیچ اور تربت کے علاقے کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ 5 گلگت بالتستان۔ گلگت بالتستان میں زیادہ تر باغبانی ہوتی ہے۔ گلگت اور سکردو۔ فصلیں پھل خصوصاً سیب، خوبانی، چیری، سبزیاں۔ خصوصیات: گلگت بالتستان کی زمین پھلوں کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے پھل اپنی معیار اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پاکستان معدنی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ 1 بلوچستان۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ معدنیات والا صوبہ ہے اور یہاں کئی اہم معدنی وسائل پائے جاتے ہیں۔ ریکارڈک معدنیات: تانبا اور سونا۔ خصوصیات: ریکارڈک دنیا کی سب سے بڑی غیر ترقی یافتہ تانبے اور سونے کی کانوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں کی معدنیات کا معیار عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ سیندک معدنیات: تانبا، سونا، چاندی۔ خصوصیات: سیندک پروجیکٹ میں تانبے، سونے اور چاندی کی معدنیات نکالی جاتی ہے۔ یہ منصوبہ بلوچستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ دشن بلوچستان۔ معدنیات: کوئلہ، سنگ مرمر۔ خصوصیات: یہاں کوئلے کی بڑی ذخائر موجود ہیں۔ سنگ مرمر بھی بڑے پیمانے پر نکالا جاتا ہے اور ملکی و بین الاقوامی منڈیوں میں فروخت ہوتا ہے۔ 2 خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا میں بھی کئی معدنی ذخائر موجود ہیں۔ خیبر ایجنسی۔ معدنیات: سنگ مرمر، جپسم۔ خصوصیات: یہاں کی سنگ مرمر کی کانیں عالمی معیار کی ہیں اور جپسم کی بھی بڑی مقدار موجود ہے۔ شانگلہ۔ معدنیات: زمرد۔ خصوصیات: شانگلہ کی وادیاں زمرد کی کانوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کے زمرد اپنی خوبصورتی اور معیار کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ 3 سندھ۔ سندھ بھی معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ تھر۔ معدنیات: کوئلہ۔ خصوصیات: تھر کول فیلڈ دنیا کے بڑے کوئلے کے ذخائر میں شامل ہے۔ یہاں کی کوئلے کی کانیں ملکی توانائی کے شعبے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔